الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام الأول إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند السريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وعن أبي هريرة قال كنا جلوسا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم وفينا سليمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند السريا لناله رجال من هؤلاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. رے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشی مینو تے کم بن جاندا میرا. عدل کرے تا تھر تھر کمن عدل کرے تا تھر تھر کمن اچیاں اچیاں شانہ والے فضل کرے تا فضل کرے تا بخشے جاون بڑے بڑے عیباں والے. حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. تمام حمد و ثنا اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس مالک لم یزل نے یہ ساری کائنات کو بنایا، اور درود و سلام اس ہستی پر جس کے وسیلے سے مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا. پھر درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے وسیلے سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور پھر سلام اس عظیم ہستی پر جس نے دین اسلام کو ہم تک بہتر انداز میں پہنچایا ہے. وہ حضور غوث العظم
رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت نعمان بن ثابت یعنی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دین اسلام کے مسائل کو ہم تک احسن انداز میں پیارے انداز میں پہنچایا ہے، اس ہستی کو خراج عقیدت پیش کریں گے کہ انہوں نے کس پیارے انداز کے ساتھ ہم تک جو ہے وہ دین اسلام کے مسائل کو پہنچایا. اور جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جو علم والے ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ خشیت الہی حاصل کرنے والے ہوں گے، وہ روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، قیام و قرات کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے اور تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے. فرمایا یہ عام بندہ نہیں ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے، بلکہ اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو اہل علم ہے، جو علم رکھتا ہے. علم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی قادر قدیر ہے، وہ مالک لم یزل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو بھی بنایا ہے، جنت کو بھی بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کو بھی بنایا ہے، موت کو بھی بنایا ہے. مالک لم یزل نے ہر چیز کو جو بنایا، مالک لم یزل نے اس کا حساب و کتاب بھی لینا ہے. جو بندہ یہ علم رکھتا ہو ہم نے مرنا ہے، ہم نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، اس سے ہم نے جو ہے نکلنا ہے، نکل کر ابدی زندگی کی طرف قبر میں جانا ہے، قبر سے حشر کی طرف روانہ ہونا ہے، سفر کرنا ہے. وہ ابدی زندگی ہے، وہاں موت نہیں ہوگی، وہاں حیات ہی حیات ہوگی. یہاں جو حیات ہے دراصل وہ موت ہے. تو فرمایا یہ کون کرے گا؟ وہ اہل علم جو ہوگا، جو جانتا ہے، جو پہچانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حساب لینا ہے. مالک لم یزل نے مجھے کس لیے پیدا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اے انسان ہم نے تجھے بیکار پیدا نہیں کیا، ہم نے تجھے گھومنے پھرنے کے لیے، بیٹھنے اٹھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، عیاشیاں اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا. مولا کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس قرآن مجید فرقان حمید کو جو میں نے بھیجا ہے، اپنے محبوب کے قلب اطہر مبارک پر جو نازل کیا ہے، وہ قیامت تک کے سوالوں کا جواب اسی میں ہے. مولا کس لیے پیدا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کو اٹھاؤ نا، قرآن میں دیکھو نا میں نے کس لیے پیدا فرمایا ہے. مولا کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پڑھو نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. کس لیے پیدا فرمایا؟ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. اب یہ بندہ کون جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے؟ یہ وہ جانتا ہے جو علم والا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ عموماً ہر بندہ کہے گا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دوسرا کہے گا قسم مجھے بھی پتا ہے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تیسرا بھی کہے گا مجھے بھی پتا ہے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اسے کہیں گے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، کیا فرض نمازیں تو نے ادا کی؟ کیا تو نے فرض نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، اوابین، چاشت یہ بھی پڑھی؟ کیا تو نے جو ہے ان نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھے؟ کیا تو نے راتوں کو کھڑے ہو کر قیام بھی کیا؟ جس طرح جو ہے وہ علماء جو علم رکھنے والے ہیں، جنہوں نے جو راتوں کو کھڑے ہو کر ایک ایک رکعت میں
پورا پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. اور پھر جو ہے جب دوسری رکعت ہوتی تو کیا ہوتا کہ اذان شروع ہو جاتی, اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جاتی. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو بڑی رات بھی ہو کہ ہم جو ہے وہ دل میں اپنی حسرت کو ختم کر کے تیری عبادت کرتے رہیں کہ ہماری جو ہے وہ حسرت پوری ہو جائے. تو ہم جو ہے کہیں گے پتہ ہے لیکن عبادت اس طرح نہیں کرتے. عبادت کون اس طرح کرے گا؟ جو اہل علم ہوگا, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ سے اس کے بندے ان کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. بظاہر سب کہیں گے ہم جو ہے جانتے ہیں کس لیے پیدا کیے گئے ہیں, پر وہ عبادت نہیں, وہ ڈر نہیں, وہ خوف نہیں, وہ خشیت نہیں ہے جو اللہ کے بندوں کی ہے, جو اللہ سے ڈرنے والوں کی ہے, جو اہل علم کی ہے, جو علم والوں کی ہے. کیسا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں دیکھتے ہیں ایک پرندے کو تو کہتے ہیں کاش میں پرندہ ہی ہوتا تاکہ مجھے حساب نہ دینا پڑتا. عمر بن خطاب ایک ککھ کو, ایک تنکے کو, ایک لکڑی کے حصے کو اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں کاش میں لکڑی ہوتا تاکہ کل قیامت کو مجھے حساب نہ دینا پڑتا. اور وہ عمر جو ایک شخص کو مقرر کرتے ہیں کہ تیری ڈیوٹی ہے, تو نے مجھے روزانہ آ کر کہنا ہے کہ عمر موت نہیں آنا ہے, عمر حساب و کتاب دینا ہے, عمر حشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں. جنہوں نے مقرر کر رکھا تھا, جب وہ بندہ آتا روزانہ غلام آ کر کہتا عمر مرنا ہے, آخر موت ہے, تو آپ ڈر جاتے, خوف آ جاتا, خشیت الہی میں رونے لگ جاتے, تھر تھر کانپنے لگ جاتے, آنکھوں سے اتنے آنسو آتے کہ داڑھی مبارک اور سینہ مبارک جو ہے وہ اس سے گیلا ہو جاتا, اس سے جو ہے آپ کا جو ہے وہ چہرہ مبارک اور جسم مبارک ٹھنڈا پڑ جاتا. اس قدر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خشیت الہی میں ڈرتے ہوتے. کیوں؟ علم تھا, علم رکھنے والے تھے. اور پھر جب ایک دن وہ آیا آ کر کہنے لگا عمر آخر موت ہے, تو انہوں نے کہا کہ اے نوجوان, یہ اے ساتھی, آج سے جو ہے وہ تو میرے پاس نہ آیا کر. عرض کی حضور کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے کہ مجھے آپ روک رہے ہیں اپنے بارگاہ میں آنے سے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہ بھائی, تیرے سے گستاخی نہیں ہوئی, بلکہ اب میرے پاس قاصد ایک اور آ گیا ہے. حضور قاصد کوئی اور آ گیا ہے, آپ کو موت کی یاد دلانے والا, آپ کو خشیت الہی میں رغبت دلانے والا کوئی اور آ گیا ہے, اس نے میری جگہ لے لی ہے. تو حضور میں تو آپ سے محبت کرنے والا ہوں, آپ سے پیار کرنے والا ہوں, آپ کی چاہت رکھنے والا ہوں, آپ کی طلب رکھنے والا ہوں, لہذا مجھے کیوں اس نیک مقصد میں جو ہے وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں, کیوں نیا بندہ لیا؟ آپ نے فرمایا کوئی بندہ نہیں ہے, کوئی آدمی نہیں ہے, کوئی غلام نہیں ہے, وہ قاصد جو ہے وہ میری داڑھی میں جو سفید بال آیا ہے, سفید جو بال آیا ہے وہ ہے جو مجھے روزانہ یاد دلاتا رہے گا عمر دیکھ لے کہ تیرے کالی داڑھی سے سفید بال آ گیا ہے, لہذا تو نے اس طرف جانا ہے, تجھے وہ سفر کرنا ہے. فرمایا اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قاصد میری داڑھی میں آ چکا ہے, جو روزانہ جب میں شیشے کو دیکھوں گا مجھے یاد دلائے گا کہ عمر آخر مرنا ہے, عمر خشیت الہی میں ڈوب جا, عمر اللہ اللہ کر لے, اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ کی رضا طلب کر لے. فرمایا وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ تھے علماء جو اللہ سے ڈرنے والے تھے, علم رکھنے والے تھے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں کہ وہ کس قدر جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے, ان کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنے والے تھے. اور آج پوری روئے زمین پر ان کے جو ہے وہ ڈنکے بجتے ہیں, ان کے جو ہے وہ پیروکار موجود ہیں.
ہم بھی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، جس کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین کا علم عصر یا ستارے کے پاس ہوتا تو بھی فارس کا ایک مرد اسے حاصل کر لیتا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تھے اور ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان فارسی کے بدن پر اپنا ہاتھ رکھ کر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان، علم دین شریعہ ستارے کے پاس ہوتا تو بھی ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیتے۔ اب یہ اشارہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، کیونکہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ ابھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ان کے لیے جو ہے وہ بشارت اپنے صحابہ کو پہلے دے دی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 80 ہجری میں کوفہ کے شہر میں ہوتی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا نام اس میں گرامی نعمان ہے اور کنیت آپ کی ابو حنیفہ ہے اور لقب امام اعظم ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، اس لیے آج موضوع یہی رکھا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس کے پیروکار ہیں اور حنفی کس لیے کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ نعمان، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ہے ابو حنیفہ، اور ان کا لقب جو ہے وہ ہے امام اعظم، یعنی کہ بڑے امام، فقہ کے بڑے امام۔ فقہ کے 4 امام ہیں، سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر امام مالک، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان چاروں میں بڑے امام جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے۔ حنفی کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو حنیفہ کی وجہ سے۔ ابو حنیفہ کیا ہے؟ کنیت ہے، یعنی کہ نعمان ان کی بیٹی کا نام تھا حنیفہ، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے ابو حنیفہ، اور لقب جو آپ کو دیا گیا ہے وہ امام اعظم کے اماموں کے، فقہ کے اماموں میں سے سب سے بڑے امام۔ تو آپ جو ہے وہ فارس نسل میں سے ہیں، آپ فارس کے بادشاہ گزرے ہیں، نوشیروان، ان کی نسل میں سے ہیں، یعنی کہ اچھا خاندان، اچھا جو ہے عہدہ، اور اس میں سے جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ان کے آنے کی خبریں، ان کی بشارتیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو پہلے دے دی کہ میرے صحابہ، فارس کا ایک نوجوان، فارس کا ایک شخص، وہ اس قدر جو ہے علم حاصل کرنے والا ہوگا، اس قدر علم حاصل کرنے والا ہوگا کہ اگر شریعہ ستارہ جو ہے اس کے پاس بھی علم ہوتا تو وہ نوجوان، یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس شریعہ ستارہ کے پاس بھی جا کر جو ہے وہ علم کو حاصل کر لیتے۔ اس قدر جو ہے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سی جو ہے وہ روایات مقبول ہیں، جس میں سے حضرت امام اعظم ابو رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 18 سے یا 16 یا 18 یا 20 یا 22 صحابہ اکرام کی صحبت اختیار کی، ان سے جو ہے وہ فیض حاصل کیا، ان سے جو ہے وہ علم حاصل کیا، پھر اس علم کو جو ہے وہ ہمارے تک پہنچایا۔ اب ہم کہیں کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ حدیث سے مسئلہ لے لیں تو ہم نہیں لے سکتے۔ ہم اگر ایک آیت کریمہ ہے اس کا جو ترجمہ ہے اسی سے جو ہے وہ اپنا جو ہے استفادہ کر لیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا اس سے کہ یہ کرنا کیا ہے، اس سے کیا ہوگا، یہ کیوں نازل ہوئی آیت کریمہ،
اور یہ حدیث مبارکہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے وہ کیسے ہے اور کیسے ہوا، یہ کہاں تک ہے، کہاں سے آگے جو ہے وہ یہ پہنچ رہا ہے۔ یہ علم، یہ معرفت جو ہمیں سکھلائی ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے علم حاصل کیا، ان کے والد ماجد امام جو ہے جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں سے علم حاصل کیا اور پھر آگے تک پہنچایا۔ علم کی دیکھیں آپ ان کے بارے میں جو ہے، ٹائم بھی مختصر ہے، ایک مرتبہ ایک عورت آ جاتی ہے، آپ کا عرض گزار ہوتی ہے کہ حضور میرا جو خامد ہے وہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، تو اس نے مجھے طلاق دی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میری سلطنت سے اتنی دیر سے باہر چلی جائے شام تک تو تجھے طلاق نہیں ہوگی، اگر میری سلطنت میں رہے گی تو تجھے طلاق ہو جائے گی۔ اب وہ بادشاہ کی بیوی ہے، وہ بادشاہ اس وقت کا جو ہے بہت بڑی ریاست تھی اس کے پاس، نہ کوئی بڑی سواری، نہ جہاز، نہ کچھ، تو فوراً جو ہے وہ باہر نکل جائے۔ اب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جس مفتی کے پاس، وقت کے جس عالم کے پاس جاتی ہے تو وہ فتویٰ یہی دے دیتے ہیں کہ طلاق ہوگی، کیونکہ تو اسی کی ریاست میں ہے تو کیسے باہر جائے گی، اتنا سفر ہے، لہٰذا طلاق ہو گئی۔ تو چلتی چلتی جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ ظہر ہوگی، بڑی پریشان کے جواب نہیں دیا، عصر ہوگی، جواب نہیں دیا، مغرب کے وقت جب آپ جماعت کروانے کے لیے آئے، نماز پڑھائی اور اسے کہا بی بی چلی جا اپنے گھر، تجھے طلاق نہیں ہوئی۔ عرض کرتی ہے حضور میں اسی کی سلطنت میں بیٹھی رہی، اسی کے شہر میں موجود رہی، اسی کے ملک میں بیٹھی رہی، تو طلاق کیسے نہیں ہوئی؟ ساروں نے کہا طلاق ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے جو مسجد ہے، مسجد پر کسی کی سلطنت نہیں ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے، کسی کی بادشاہت نہیں ہے، مسجد اللہ کی ہے، اللہ کسی پر حاکم ہے، اللہ کے علاوہ مسجدوں پر کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ لہذا تو اللہ کی سلطنت میں بیٹھی رہی ہے، اپنے خامد کی سلطنت میں نہیں، اپنے خامد کی بادشاہت میں نہیں، بلکہ تیرے خامد کی بادشاہت مسجد کے دروازے سے باہر ہے، مسجد کے اندر نہیں ہے۔ تو ایسے مسائل کو حل کیا۔ اور اسی طرح جو ہے ایک اور آ جاتا ہے مسئلہ، اس میں بھی سبھی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ طلاق واقع ہوگی۔ وہ کیسے کہ ایک نوجوان کہتا ہے کہ اگر میں شام جو ہے یا ایک لمحہ جو ہے، ایک وقت جو ہے، ایک پہر جو ہے میں جنت کے سائے میں نہ گزارا، ٹھیک ہے، تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب یہ مسئلہ سبھی نے کہا کہ جب مرے گا، میدان حشر میں پہنچے گا، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جاتا ہی ہے کہ نہیں جاتا، یا جہنم میں جائے گا، یہ کیا پتا، لہذا طلاق ہو گئی۔ جب یہی مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کر چلا جا، ماں زندہ ہے۔ عرض کرتے ہیں جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کر، اسے کہے وہ چارپائی کے اوپر سو جائے اور جہاں پر اس کے پاؤں ہوں گے قیامتی کی طرف جو ہے اس کے نیچے جو ہے کپڑا بچھا کے سو جا، اور پھر میرے پاس آ جانا، تجھے میں جواب دے دوں گا۔ وہ کچھ پہر جو ہے وہ گیا، اپنی والدہ کو کہا، والدہ چارپائی بچھائی، وہاں پر سوئی، اس کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ کپڑا بچھا کے سویا رہا۔ پھر آ گیا آپ کے پاس، اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا جا، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ حضور نہ جنت کا فیصلہ ہوا نہ جہنم کا فیصلہ ہوا، سبھی نے کہا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، آپ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی، کیسے؟ آپ نے فرمایا تو نے سرکار کا وہ فرمان نہیں سنا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو لہذا تو جو پہر سویا رہا ہے ماں کے قدموں کے نیچے، دراصل تو سویا رہا ہے بظاہر، پر تو جنت کے سائے کے نیچے سویا رہا ہے،
کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا ہے، محبوب نے بھی فرمایا ہے کہ والد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے اور ماں جو ہے وہ جنت کی چوکھٹ ہے۔ اسی طرح باپ جو ہے وہ دوسری حدیث میں باپ کے بارے میں آتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں چوکھٹ ہے، یا ماں جو ہے وہ جنت ہے، باپ دروازہ ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ روایتیں اسی طرح ہے، جنت کا دروازہ، جنت کی چوکھٹ، جنت۔ فرمایا اسی لیے تو ماں کے جو قدموں کے نیچے سویا رہا، دراصل جنت کے سائے میں سویا رہا۔ اب آخری بات، میں بھی اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہم امام کے پیچھے، اگر مسئلہ نہیں پتا وہ بھی پتا چل جائے گا آپ کو، کہ جب آپ امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، یعنی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سورۃ فاتحہ شریف نہیں پڑھنی ہوتی چاروں وقتوں میں، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری ہو۔ یعنی کہ چاہے امام جو ہے اونچی آواز میں، بلند آواز میں قرات کر رہا ہو، یا کہ سری آواز میں، یعنی کہ خاموشی کے ساتھ، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اس میں جو ہے وہ قرات اونچی آواز سے نہیں ہوتی، خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا ان پانچوں نمازوں میں، فرض نمازوں میں جو آپ نے امام کی ابتدا میں پڑھنی ہے، یعنی کہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس میں آپ نے چاروں وقتوں میں سورۃ فاتحہ شریف اور کوئی سورت جو ہے وہ نہیں پڑھنی، خاموش کھڑے رہنا ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، پانچوں۔ اس میں آپ اپنی قرات نہیں کر سکتے، پیچھے الحمد شریف نہیں پڑھ سکتے، سورت نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ رکوع و سجود والی، اتحیات والی، تشہد والی یہ آیتیں جو ہے وہ تسبیح جو ہے وہ پڑھیں گے، باقی الحمد شریف نہیں پڑھیں گے چاروں وقتوں میں۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں گے، امام کے پیچھے قرات نہیں کریں گے۔ اب یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتا ہے، دیگر ساتھی کہتے ہیں کہ نہیں، جب امام جو ہے وہ خاموش ہے تو پیچھے والے الحمد شریف اپنی پڑھنی چاہیے۔ جب امام قرات کر رہا ہے، امام الحمد شریف اپنی پڑھ رہا ہے، تو پیچھے والے بھی الحمد شریف سورت اپنی پڑھیں۔ جب ان علماء نے یہ بحث و مباحثہ، یہ تکرار شروع کیا، تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے مناظرے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں اس بات پر کہ امام کے پیچھے قرات جو ہے وہ جائز ہے، اپنی سورۃ فاتحہ شریف، اخلاص شریف پڑھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ اتنے 50 60 یا 100 یا 200 آدمی تم آئے ہو اس مسئلے کے بحث، یعنی کہ میرے سے بحث کرنے کے لیے، میں ایک ایک کو کیسے جواب دوں گا؟ تو لہذا ساروں کا مسئلہ ایک ہی ہے، جی ایک ہی ہے۔ اس طرح کرو، آپ ان ساروں میں سے ایک بندہ منتخب کر لو جو میرے سے بات کرے، جو تمہارے سے علم میں زیادہ ہو، عمل میں زیادہ ہو، اور اس کی بات تمہاری بات ہو، اس کی جیت تمہاری جیت ہو، اس کی ہار تمہاری ہار ہو۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ان میں سے ایک بندہ ایسا کھڑا کیا جس کے اوپر سارے متفق تھے، یار اسے عربی عبارتیں بہت آتی ہیں، اہل علم بندہ ہے، ہمارے سے زیادہ جو ہے وہ علم رکھنے والا ہے، شریعت کا پابند ہے، لہذا اس کو ہم آگے کرتے ہیں۔ اسے جب آگے کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اب اس کی جیت ہار تمہاری ہے؟ کہا بالکل۔ اب یہ بات کرے گا میرے سے، تم تو نہیں بولو گے؟ نہیں، اسی کی بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہی تو مسئلہ تھا، یہی تو مسئلہ تھا جو حل ہو گیا جب ایک امام مقرر کر دیا جو تمہارے میں سے اعلیٰ ہے، جو تمہارے سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، جو تمہارا رہنما ہے، جو تمہارا رہبر ہے، جو تمہاری لیڈ کر رہا ہے، تمہیں لے کے چل رہا ہے، اگر وہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہو، تم بھی سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہو، تو پھر فرق کیا رہ جائے گا کہ تم اپنی پڑھ رہے ہو یا اس کی اقتدا میں بیٹھے ہو؟ تو لہذا امام کے ساتھ کہا جس طرح تم نے اہل علم میں سے اس کو چنا ہے، اس کی بات تمہاری بات ہوگی، اسی طرح امام کی بات تمہاری بات ہوگی۔ تمہاری بات امام کی نہیں بلکہ امام کی بات تمہاری بات ہوگی۔ امام کی تابع داری کرنی ہے، پیچھے جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ ساتھ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے تو پڑھنا جو ہے وہ سنت ہوگا، سننا جو ہے
فرض ہوگا۔ اگر سورۃ فاتحہ شریف پڑھی جا رہی ہے، قرات کی جا رہی ہے، تو اس کا سننا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اگر تم اپنا پڑھتے ہو تو پھر وہ تو نہیں سن رہے، سورت پڑھ رہے ہیں امام تو اپنی پڑھ رہے ہو تو پھر وہ تو نہیں سن رہے، لہذا فرمایا جب امام کی ابتدا میں ہوں گے تو سورت یا فاتحہ شریف کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ دیگر تسبیح جو ہے وہ رکوع والی ہے، قومے والی ہے، جلسے والی ہے، سجدے والی ہے، تشہد والی ہے، وہ پڑھیں گے، باقی یہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک لم یزل ہم سب کو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں ہی زندہ رکھے اور موت بھی اسی میں آئے۔ وما علیہ الا البلاغ۔